اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق مختصراً کل بھی آپ نے سنا۔ دیکھو، یہودیوں کی ایک عادت ہے غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جوڑنا۔ ان کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد، جو در حقیقت مسلمان نہیں ہوتے، اپنے آپ کو مسلمان جتلاتے ہیں، وہ اس طرح کام کرتے ہیں جو یہودیوں کو پسند ہوتے ہیں، کفار کو پسند آتے ہیں، یعنی ان کی پیروی کرتے ہیں، انہی کے ہاں میں ہاں بھرتے ہیں، انہی کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں یہودی ان لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی مسلمان ہے، یہ کتنے اچھے ہیں۔ دوسرے نعوذ باللہ انتہا پسند ہے اور کیا کیا القابات دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، یہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ یا اس طرح ہوتا ہے، کچھ مسلمان شرپسند ہوتے ہیں، وہ دنیا میں، ملک میں، ریاست میں اس طرح امور سر انجام دیتے ہیں جو کہ ڈاکوں کے ہوتے ہیں۔ پھر انہیں مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمان ایسے دہشت گرد ہوتے ہیں۔ دونوں طرح، دونوں اعتبار سے مقصد اسلام کو کمزور کرنا ہے اور عام مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کے وقعت کو نکالنا ہے، اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم ٹھیک ہے، اسلام نعوذ باللہ ٹھیک مذہب نہیں ہے، دیکھو اس کے اندر یہ خامیاں ہے، اس طرح کی کمزوریاں ہے۔ حالانکہ اسلام جیسا پاکیزہ، بہترین اور اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین دنیا میں نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس منافق کا سر قلم کر دیا، منافق تھا، مدینہ منورہ میں یہ بات پھیل گئی تو یہودیوں نے مسلمانوں کو عار دلایا کہ دیکھو ایک وقت تھا جب ہم سے ایک خطا ہوئی یہودیوں سے، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں حکم دیا کہ توبہ اس وقت قبول کیا جائے گا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو۔ ہم نے اس پہ عمل کیا، 70,000 افراد کو قتل کر دیا گیا، ایک دوسرے کو قتل کرتے کرتے۔ اگر تم اپنے پیغمبر کے پاس فیصلے نہیں لے جاتے، حالانکہ مسلمان تو نہیں تھا، منافق تھا، اپنے پیغمبر کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے، اگر تمہارا پیغمبر تمہیں کوئی سخت حکم دے تو پھر تم کس طرح عمل کرو گے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس طرح عار دلائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا، اور اگر بے شک ہم كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ان پر فرض کر دیتے، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے ملک کو چھوڑ جاؤ، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ، تو بہت تھوڑے اس پہ عمل کرنے والے ہوتے، قلیل منہم، بہت تھوڑے ان میں سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو بھی ان کو حکم دوں، انسانوں کو، اگر وہ اس پہ عمل کر دے، چاہے وہ اپنے آپ کو قتل کرنا کیوں نہ ہو، اگر وہ اس پہ عمل کر لے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یہ بھی ان کے لیے بہتر، اگرچہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہوتا، کیوں بہتر ہوتا؟ کیونکہ کس کا حکم ہوتا؟ خدا کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، اگرچہ دنیاوی اعتبار دنیا میں بظاہر انسان مر جاتا ہے، ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن در حقیقت وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس میں بہتری ہوتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہو، یعنی اگر اس پہ عمل کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، تفاسیر میں، کہ جب
یہ آیت نازل ہوئی، دیکھو اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے خودکشی کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن اسلام پہ مر مٹنے کے لیے کس طرح تیار ہوتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے آپ کو بطور ڈال پیش کرتے کہ دشمن کا تیر میرے سینے پہ لگے، حضور تک نہ پہنچے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا کہ اپنے آپ کو قتل کر دوں یا اپنے ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤں کہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش سے بچایا ہے۔ یہ بات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے زیادہ جمع ہوا ہے، یعنی وہ اسی پہ بھی عمل کرتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نرمی کی ہے، اس طرح کا حکم میں نے نہیں دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر خدا تعالیٰ اس طرح حکم دیتے اپنے آپ کو قتل کرنے کا، ملک چھوڑنا تو دور کی بات ہے، اگر اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم اللہ رب العزت دیتے تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس پر قربان کر دیتا۔ صحابہ اکرام نے تو اس طرح کر کے دکھایا، اور اسی طرح بعض روایات میں ہیں صحابہ اکرام نے اس طرح کر کے دکھایا کہ دیکھو مال کی محبت بھی کچھ چیز ہوتی ہے، ملک علاقے کی محبت ہوتی ہے نا، ملک چھوڑنا ایمان بچانے کی خاطر صحابہ کرام نے گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا تھا، مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف۔ سرداران قریش نے آرڈر جاری کر دیا تھا کہ جو بھی یہاں سے ہجرت کر کے چلا جائے گا، یہاں اس کا جو مال ہے اسے ضبط کر دیا جائے گا۔ ان کی زمینیں ضبط ہوئی، مال و دولت کو ضبط کر دیا گیا، رشتے ناطے توڑ دیے ایمان بچانے کی خاطر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت۔ صحابہ اکرام نے تو یہ کی۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، بعض روایت میں آتے ہیں یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت خودکشی کرنے کا حکم دیتے یا ترک وطن کا حکم دیتے کہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، تو ابن ام عبد، یہ کنیت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ام عبد اس پر عمل کرتے۔ اتنا یقین تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ اکرام کے ایمان۔ تو دین اسلام میں جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا، من وعن تسلیم کرنا، اس میں میرے اور آپ کی کامیابی ہے، اگرچہ جان مال اولاد کا نذرانہ کیوں نہ پیش کرنا پڑے، اس میں بہتری ہماری اپنی